اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے رجب کے اس بابرکت اور مبارک مہینے سے علوم قرآن کو سیکھنے کے سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ ویسے تو جہاں اور دیگر معصومین کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ مہینہ منسوب ہے مولائے کائنات سے کہ جن کے لیے خود ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو یقیناً باب علم کے صدقے سے ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے میں ہمیں علوم قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خلوص نیت کے ساتھ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کریم کو تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں اور اپنے قلوب کو اللہ کی اس نورانی کتاب کے ذریعے منور کر سکیں۔ دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ہمیں ہماری اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ اور کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کچھ نہیں ہے سوائے اپنی کوشش کے۔ سورہ الحمد کی ایک ایک آیت کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے سورہ مبارکہ کو بہت اچھے طریقے سے درک کر لیا، سمجھ لیا، تو یقیناً اس کے نتیجے میں ہم اپنی نمازوں کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں، اس میں خضوع و خشوع کو بڑھا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ فتح سے نکلا ہے، یعنی جس کا معنی ہے کھولنا، یعنی اوپننگ، آغاز۔ اسے کنز یعنی خزانہ بھی کہا گیا ہے، کنجی بھی کہا گیا ہے، یعنی اس سورہ کے ذریعے اللہ کی کتاب کی اوپننگ ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کا جز ہے، لیکن اہل سنت کے یہاں کچھ مفسرین اس کو سورہ الحمد کا اس آیت کو جز سمجھتے ہیں اور کچھ اس سے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اور سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ سے نہ کرنے کی ایک لاجک یہ ہے کہ کیونکہ اس سورہ میں مشرکین مکہ اور کفار مکہ سے برات اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، اور بسم اللہ میں اللہ کی صفات رحمان اور رحیم کا ذکر ہے، لہٰذا اس مناسبت سے اس سورہ کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا گیا۔ لیکن کیونکہ صورتوں کی تعداد 114 ہے اور 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، لیکن سورہ نمل میں اس کی 30ویں آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے درمیان میں موجود ہے، لہٰذا بسم اللہ کی آیت کی تعداد 114 ہی بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام کی ابتدا کرنا مذہب اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، یعنی اگر انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے
تو مختلف انبیاء نے مختلف مراحل میں اس جملے کو استعمال کیا گیا، جیسا کہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ ہود کی 41ویں آیت میں ذکر ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر لی تو کشتی چلانے سے پہلے فرمایا کہ بسم اللہ مجراہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی اور اللہ کے نام سے ہی یہ کسی مقام پر رک جائے گی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے فرمایا، جو قرآن کریم کی سورہ نمل کی 30ویں آیت میں موجود ہے، یعنی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ سے قرآن کریم کی ابتدا اور ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات جو میں نے مطالعے کے نتیجے میں سمجھی وہ میں آپ کے ساتھ آج کے سیشن میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کسی بھی بڑے کام کا آغاز کسی خاص مقدس نام یا شخصیت سے منسوب کرتے ہیں، اور یہ اس وقت بھی ہوتا تھا جب عرب میں زمانۂ جاہلیت تھا۔ اس وقت ان کے جو خود ساختہ خاص بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، مثلا لات اور عزا وغیرہ، تو وہ اپنے کاموں کا آغاز ان کے نام سے کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اپنے مبارک نام اللہ سے کیا، کیونکہ اللہ سے زیادہ بابرکت اور قابل احترام نام یا ہستی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے، اس کی ابتدا کے ساتھ ساتھ اس کا اختتام بھی خوبصورت اور بابرکت ہوتا ہے۔ اسی لیے ائمہ اطہار علیہ السلام سے مروی متعدد روایات کا مفہوم یہی ہے کہ جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں برکت، توفیق اور خیر و سعادت ہوتی ہے۔ بحار الانوار میں بھی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے مروی یہ روایت موجود ہے کہ عن امیر المومنین ان رسول اللہ حدثنی عن اللہ جل وعز کل امر ذی بال لم یذکر فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ کی جانب سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہر قابل قدر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے تو اس کا انجام ابتر ہوگا، برا ہوگا۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں پہلی وحی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو اس میں بھی اللہ کے نام سے ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ علق میں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی سورہ علق میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ چند بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پر قرآن کریم کی ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، عربی زبان میں اسم کہتے ہیں نام کو، اور اللہ کا لفظ بنا ہے الہ سے، اور با جو کہ حرف ہے عربی میں استعانت اور مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے نام کے فوراً بعد اللہ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، رحمان اور رحیم۔ اللہ نے یہاں اپنی کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا، نہ جبار کہا، نہ قہار کہا، بلکہ اپنی صفت رحیم کا اور رحمان کا ذکر کرتے ہوئے آغاز کر رہا ہے، یعنی جو بندے کا اور پروردگار کا جو ایک تعلق ہے وہ رحمانیت کا ہے، نہ کہ جباریت اور قہاریت کا۔ رحمان اور رحیم دونوں رحمت کی صفت ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟
رحمان یعنی وہ ذات کہ جس کی رحمتیں عام ہیں، اور رحیم وہ ذات کہ جس کی رحمتیں خاص ہیں۔ اللہ کی رحمتیں دو قسم کی ہیں۔ رحمان یعنی اس سے مراد عام رحمت ہے، یعنی جو ہر انسان کے لیے عام ہو، مثلاً آکسیجن ہے، پانی ہے، رزق وغیرہ ہے، یعنی یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جس سے ہر بندہ، ہر جن و انس، ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ جن و انس میں سے کوئی بھی ہو جو اس کو مانتا ہو، نہ مانتا ہو، اس کی اطاعت کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو، اس کا فرما بردار ہو یا اس کا نافرمان ہو، اس کا شکر گزار بندہ ہو یا پھر ناشکرہ ہو، مگر سب اللہ کی اس صفت سے فیض اٹھاتے ہیں۔ مثلاً اللہ جب بارش برساتا ہے تو بارش کے قطروں کو یہ حکم نہیں دیتا کہ مومن کے علاقے میں برسنا ہے اور کافر کے علاقے میں نہیں برسنا۔ یہ سورج کو یہ حکم نہیں دیتا کہ صرف مومن تک اپنی روشنی پہنچانا اور کافر کو محروم رکھنا۔ یہ ہوا کے ذریعے آکسیجن صرف مومن کے پھیپھڑوں تک نہیں پہنچتی، بلکہ کافر بھی اسی آکسیجن کے ذریعے سانس لیتا ہے۔ یا پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کی چھاتی میں اس کی غذا کا انتظام صرف اس بچے کے لیے نہیں کیا جاتا کہ جس کی ماں اللہ پر ایمان رکھتی ہے، بلکہ کافر ماں کی چھاتی میں بھی اس کے نومولود بچے کی غذا اسی طرح اتارتا ہے۔ وہ سب کا رازق ہے، وہ اپنی نعمتوں کا نزول دنیا میں سب پر یکساں کرتا ہے۔ اور رحیم خدا کی وہ صفت ہے کہ جس کے نتیجے میں خدا اپنی رحمتیں اور نعمتیں صرف ان پر نازل کرتا ہے جو خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں، خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ نعمت وہ اپنے نافرمانوں کو نہیں دیا کرتا۔ یعنی یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تو یہ خیر کی توفیق پروردگار اپنے نافرمانوں کو ہرگز نہیں دیتا۔ اس خاص رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود ارادہ کرنا پڑے گا، یعنی جب ہم اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گے تو اللہ ہماری طرف قدم بڑھائے گا۔ یہاں واضح کروں کہ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ توفیق تو اللہ عطا کرتا ہے، تو اب جنہیں عطا کرتا ہے ان کا کیا کمال اور جنہیں عطا نہیں کرتا ان کا کیا قصور؟ تو اس سوال کا بڑا خوبصورت جواب مجھے اپنے ایک استاد سے ایک درس کے دوران ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اپنے ایک استاد کے گھر کسی کام کے سلسلے میں گیا، تو جب میں ان کے گھر پہنچا تو میں نے بیل بجائی، اوپر سے ان کے بچے نے دیکھا اور پھر نیچے آ کر دروازہ کھول دیا۔ کہتے ہیں میں نے استاد محترم سے گفتگو کے دوران یہ سوال کیا کہ توفیق تو اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے، ہدایت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، پھر بندے کا کیا قصور؟ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے مجھے سمجھایا کہ جب تم میرے گھر کے دروازے پر آئے تو تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے بیل بجائی۔ کہا جب تم نے بیل بجائی تو میرے بچے نے اوپر سے دیکھا کہ تم آئے ہو اور اس نے نیچے جا کر دروازہ کھول دیا۔ اگر تم دروازے پر آ کر صرف کھڑے رہتے اور بیل نہ بجاتے تو کیا یہ دروازہ تمہارے لیے کھلتا؟ تو بس یہی مثال ہے کہ جب ہم توفیق طلب کرتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں تو ہدایت ملتی ہے۔ اور ایک میرا جملہ جو میں ہمیشہ ممبر سے بار بار دہراتی ہوں اور شاید اب آپ لوگوں کو رٹ چکا ہوگا کہ ہماری جانب سے اللہ کی بارگاہ میں صرف خلوص جاتا ہے اور پھر توفیق اللہ کی بارگاہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم خلوص نیت کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ 10 قدم ہماری جانب بڑھ کر آ جاتا ہے۔ تو بس واضح ہو گیا کہ رحمان کی رحمتیں عام ہیں جو ایک مخصوص وقت کے بعد ختم ہونے والی ہیں، یعنی انسان کی موت کے بعد ان نعمتوں اور رحمتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی صفت رحیم ہے، اس کے نتیجے میں ملنے والی نعمتیں اور رحمتیں جو خاص ہیں، یعنی دنیا میں خیر کی توفیق، یہ نعمتیں ابدی زندگی میں بھی کام آنے والی ہیں۔ تو رحمان وہ صفت ہے کہ جو صرف دنیا کے لیے مخصوص ہے، اور رحیم وہ صفت ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والی ہے۔ یعنی روز محشر جب اللہ کی وہ صفت جو رحیم کی صفت ہے وہ مخصوص ہوگی اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے فرما بردار بندوں کے لیے،
اپنے شکر گزار بندوں کے لیے، اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے، خصوصاً مومنوں کے لیے۔ اور اس دن کافر اس سے محروم ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ کی رحمت صرف دنیا تک محدود تھی، وہاں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس وقت روز محشر میں بھی اپنی اس رحیم کی جو تیری صفت ہے رحیمیت کی، اس سے محروم نہ رکھنا، اور دنیا میں ہمیں اپنی ان دونوں صفتوں سے ہمیں فیضیاب فرما۔ پروردگار ہم پر اپنا رحم فرما، ہم پر خاص کرم فرما کہ ہم قرآن کریم کو، اس کے علم کو سیکھیں، سمجھیں، تدبر و تفکر کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کریں، اس سے استفادہ کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں، زیادہ راہ بنا سکیں اس علم کو، اور ہم کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچ سکیں۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کے ناصران میں شامل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔